أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد، وهو قوله الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. خلاق دو عالم اپنے محبوب حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیے کریمہ جب ساری کائنات مکہ کے لوگ عاص بن عوائل جب پیغمبر کو ابتر کے کہہ کے آواز دے رہا تھا، تو اس شکل میں اللہ نے پیغمبر اسلام کا جو مغموم دل و قلب، اسے تسلی بخش جواب دینے کے لیے اللہ نے اس آیے کریمہ کا نزول فرمایا، اور اللہ نے پیغمبر سے کہا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اب یہاں مفسرین نے کوثر سے بہت سی چیزیں مراد لیں، اولاد، جنت کی نہریں، اور یہاں کوثر سے مراد خیر و برکت بھی ہے، جو تفسیر نمونہ نے تحریر فرمایا ہے. بہت سے وجوہیں انہوں نے تحریر فرمائی ہے. اس کے بعد اللہ حکم دے رہا ہے کہ لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے عبادت کیجیے اور قربانی عطا کیجیے. اسی آیت کریمہ کے ذیل میں میں نے اس دن اپنی مجلس کو خطاب کیا تھا کہ عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے. اس ذیل میں نے بہت سے عبادتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا. تمہیداً گفتگو کر کے اپنی بات کو وہیں سے ربط دینا چاہتا ہوں کہ عبادت جس کے سلسلے میں اللہ نے رسول کو بھی کہا کہ رسول تم بہت عبادت کرتے ہو، اس لیے لہٰذا تھوڑی عبادتوں میں کمی کر دو، پیر سوج جاتا ہے تمہارا. علی نے عبادت کے سلسلے میں نہج البلاغہ میں کہا کہ ہم عبادت ایسی نہیں کرتے کہ جنت کی خوف میں، جنت کی لالچ میں اور جہنم کی خوف میں، بلکہ اللہ اس لائق ہے کہ اس کا سجدہ کیا جائے. اور عبادتوں کا تذکرہ ہوا تھا، مگر عبادتوں کے تذکرے میں اگر دیکھا جائے تو اہل بیت کا عبادتوں میں رتبہ اور مرتبہ بہت عالی شان ہے اور اعلیٰ ہے، افضل ہے. چاہے وہ سید سجاد کی عبادت ہو، چاہے مولائے کائنات کی عبادت ہو، چاہے جنگ کی حالت میں بھی ان کی تلوار کو عبادت سے خطاب کیا جاتا ہے. جنگ میں مولائے کائنات کی ایک ضربت دونوں جہاں کی عبادتوں سے افضل ہے. یعنی ہر مقام پر ان کی عبادت ہماری عبادت سے افضل ہے. انہوں نے جو بھی عبادت کی مرضی پروردگار کے لیے کام انجام دیا.
جس میں اللہ کی مرضی ہو. اللہ کے خلاف اہل بیت نے معاذ اللہ کبھی کوئی کام ہی اقدام ہی نہیں کیا سوائے رضائے پروردگار کے. اگر خیر و برکت کا کوثر سے مراد ہے تو عبادت یہ بھی ہے. غریبوں اور فقراء کی مدد کرنا یہ بھی عبادت ہے. یتیموں کو کھانا کھلانا یہ بھی عبادت ہے. لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اخلاق کے ساتھ پیش آنا یہ بھی عبادت ہے. یعنی آپ جو بھی تصور کریں وہ بھی عبادت اللہ اور خدا کے لیے ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. نماز کے سلسلے میں, نماز کی اہمیت کے سلسلے میں کہ نماز ہے کیا, عبادت ہے. نماز افضل ترین عبادت ہے پروردگار کا شکر ادا کرنے کے لیے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا, اور سوال کیا ہے امام سے سوال کیا گیا کہ آخری زمانے کے لوگوں کا رزق تنگ کیوں ہو جائے گا مولا؟ آخری زمانے میں ہر آدمی رزق کے لیے پریشان ہے. اس زمانے میں آخری زمانے کا تذکرہ ہو رہا, مولا کے موجودہ زمانے کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے, پوچھ نہیں رہا ہے, بلکہ مولا سے پوچھ رہا مولا آخری زمانے میں لوگوں کا رزق تنگ کیوں ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ ان کی نمازیں قضا ہوں گی. جب انسان نمازیں قضا کرے گا تو اس کے لیے رزق تنگ ہوتا چلا جائے گا. اب اسی کی اہمیت کو سمجھیے. تو جب امام نے بتایا کہ رزق کی تنگی کا سبب قضاء نماز ہے, انسان اللہ کا شکر نہیں ادا کر رہا تو پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے کہ جس کریم رحیم پروردگار عالم نے ہمیں اتنی دولتیں دی, اتنی ثروتیں دی, اتنی نعمتیں دی. جیسے صحیفہ کاملہ میں مولا نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے, اللہ نے کون کون سی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں. آنکھ جیسی نعمت, زبان جیسی نعمت, ہاتھ جیسی نعمت, ساری چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں. اس پروردگار کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. تو حقیقت ہے کہ امام نے بتایا کہ آخری زمانے میں انسان کی زیادہ سے زیادہ پریشانی تنگی نماز, روز کی تنگی یعنی نماز کو قضا کر دے گا. امام ارشاد فرماتے ہیں تو ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا, عرض کیا کہ یا نبی, یا امام جعفر صادق علیہ السلام. امام سے کیا فرما رہا ہے کہ امام سے اس نے کہا کہ مولا مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ کا میں مرتکب ہو گیا ہوں, بہت بڑا گناہ ہے جس کا میں امام سے کے سامنے بیان کر رہا اپنے گناہ کا کہ میں مولا بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوں. امام نے فرمایا, اب امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے فرمایا خدا بند عالم معاف فرما دے گا. یعنی خدا کتنا رحیم و کریم ہے, کہہ رہا بہت بڑا گناہ ہے تو اللہ, امام کہتے ہیں اللہ اس گناہ کو بھی بخش دے گا. اس شخص نے کہا میں جو گناہ کیا ہوں وہ بہت بڑا ہے, بہت عظیم ہے. تو امام نے فرمایا کیا پہاڑ کے برابر تو نہیں ہے؟ اگر پہاڑ کے برابر بھی ہے تب بھی اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. یعنی وہ کتنا رحیم و کریم پروردگار ہے, وہ گناہوں کو بیان کرتا جا رہا ہے اور امام اس سے یہی کہتے جا رہے ہیں کہ خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا پہاڑ کے برابر بھی ہو. اس شخص نے عرض کیا کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے. امام نے کہا کیا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے؟ کیا اس سے بڑا بھی گناہ تم نے انجام دیا ہے؟ تو اس نے تو امام, اب اس کے بعد امام نے اس سے کہا, حضرت نے پوچھا کہ مگر تم نے کیا گناہ کیا ہے, کون سا ایسا گناہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے امام سے اپنے گناہ کی تفصیل بیان کی. یہاں گناہ کو امام نے نہیں ذکر کیا, امام نے نہیں بیان کیا کیونکہ راز کو چھپانا بہت ضروری. امام نے جو چیزیں ظاہر تھی انہوں نے امام نے پوچھ لیا, مگر اور جو اس نے اپنے گناہوں کی تفصیل امام علیہ السلام کو بیان کیا, اس کے بعد امام کیا ارشاد فرماتے ہیں. حقیقت ہے عزیزو, اگر دیکھا جائے تو پروردگار عالم اپنے مومن بندے کی کوئی بھی عیب کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا ہے. اسی لیے دعائے کمیل کو اٹھا کر آپ دیکھ لیجیے, جس میں مولا کائنات نے دعائے کمیل میں ارشاد فرمائے بہت سے ایسے عمل جس کو میں نے انجام نہیں دیا پروردگار نے ہمارے عمل میں تحریر فرما دیا ہے, احسن عمل کو لکھ دیا. بہت سے ایسے گناہ ہیں جسے پروردگار نے لوگوں سے پوشیدہ کر رکھا ہے, چھپا رکھا ہے. یہاں پوری تفصیل
امام سے بیان کر رہا ہے، امام سنتے رہتے، اس کے بعد جب اس شخص کی بات مکمل ہو گئی تو امام نے عالی مقام علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام اس شخص سے ارشاد فرماتے، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اب امام کیا کہتے ہیں؟ اس کے تفصیل گناہ کے بیان کر لینے کے بعد بھی امام علیہ السلام اس کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں، فرماتے ہیں خداوند عالم معاف کر دے گا۔ اب امام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جتنے بھی اس نے گناہ گنائے اور جو امام نے گنائے، اس کے بعد بھی امام کا یہی فقرہ ہے کہ خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ اب امام کہتے کہ میں تو ڈر گیا تھا۔ اللہ اکبر! بڑی اہمیت کا حامل امام ارشاد فرماتے ہیں، نماز صبح کی اہمیت کو امام بتانا چاہتے ہیں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تم سے نماز صبح تو قضا نہیں ہو گئی۔ اللہ اکبر! انسان سوچے، امام جتنے بھی اس نے گناہ نہ جانے کون سے گناہ کیے ہیں، تفسیر بیان کی، مگر امام کہے تھے میں ڈر گیا تھا تیرے بارے میں کہ تو نے نماز صبح کو قضا تو نہیں کر دیا۔ یعنی نماز صبح کو قضا کر دینے کا عذاب امام نہیں بیان کرنا چاہتے، یعنی یہ وہ گناہ ہے جسے خدا بھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزو ہمیں دیکھیے امام اہمیت نماز صبح بیان کرنا چاہتے، اور انسان اس بات پر غور و فکر کرے کہ امام جتنا زور نماز صبح سب سے اہمیت کی اگر نہ ہوتا تو امام نہیں کہتے کہ میں ڈر گیا۔ امام کسی سے نہیں ڈرتے سوائے الہی پروردگار کے علاوہ، امام کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ تو امام کا اصل مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ انسان نماز صبح کو قضا نہیں کرنا چاہیے، یعنی نماز صبح کو انسان کو ادا کرنا چاہیے۔ وہ بھی نماز نہیں ہے کہ ابھی اذان بھی نہ ہوا ہو اور انسان نماز پڑھ لے، یہ نماز تھوڑی ہے۔ ایسے بھی حکم شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے، یعنی ابھی وقت اذان بھی نہ ہوا اور انسان نماز پڑھ لے اپنے کام کو امور کو انجام دینے کی، یہ بھی نہیں، یعنی اذان صبح سے پہلے انسان نماز ادا نہیں کر سکتا ہے جب تک اذان، ہاں اس سے پہلے جو مستحبات ہیں وہ انسان ادا کرے، نماز شب پڑھے۔ اور امام ارشاد فرماتے، معصومین کی حدیث ہے کہ نماز شب کو نماز فجر سے ملا دینا سب سے عظیم ترین عبادتوں میں سے عبادت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ یعنی اللہ اہل بیت ہمیں بردرس دینا چاہتے ہیں، عبادت ایسی عبادت کی ہے کہ اگر یہ سو بھی جائیں تو بھی عبادت ہے، اگر یہ جگے تو بھی عبادت ہے، تلوار چلائیں تو بھی عبادت ہے، اور شب ہجرت علی بستر رسول پر سو کر مرضی پروردگار کو خرید رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی علی نے سب سے پہلا سجدہ شکر جو دنیا میں انجام دیا گیا، وہ پہلا سجدہ شکر تھا کہ جب رسول نے ہجرت کی شب علی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے علی تم آج ہمارے بستر پر سو جاؤ، تو علی نے رسول سے بڑھ کے پوچھا کیا ہمارے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا اے علی آپ کے سونے سے ہماری جان بچ جائے گی۔ علی نے جیسے ہی سنا اللہ کا شکر ادا کیا، یعنی علی سجدے میں گئے، یہ پہلا شکر کا سجدہ تھا جو مولا کائنات اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں۔ کسی عظیم شہ کا بچانا ضروری ہے، یعنی رسول کی حفاظت کے لیے علی اپنی جان دینا چاہتے، یہ بھی اللہ کو، اس عبادت کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے۔ اور علی کے سونے کا جو تذکرہ قرآن میں موجود ہے اسے انسان دیکھ لے کس طریقے سے یہ علی سو رہے ہیں، حکم پرور رسول کی وجہ سے عبادت کر رہے ہیں، اور ادھر دو ملائکہ ہے، پورا تذکرہ نہیں کروں گا، مگر یہ دونوں ملائکہ بھی اللہ کے حکم سے آئے اور عبادت انجام دے رہے ہیں۔ انہی دونوں میکائیل، اسرائیل اور جناب جبریل میں تھوڑی سی بات ہوئی کہ میں افضل ہوں، میں سردار ملائکہ ہوں، تو اس مقام پر ملک الموت جو فرشتہ تھا اسرافیل نے کہا کہ میں افضل ہوں۔ یہاں کہا کیسے آپ افضل ہیں؟ کہا آپ کو اللہ نے
اور ہمیں دونوں کو حکم دیا کہ جاؤ علی کی حفاظت کرو، علی کے سرانے کھڑے ہو جاؤ۔ اے جبرائیل، یہاں میں افضل ترین اس لیے ہوں کہ آپ علی کے سر کی طرف کھڑے ہیں۔ جبریل، آپ ایک عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق آپ آئے ہیں، میں دوہری عبادت کر رہا ہوں۔ ایک اللہ کا حکم ہے، ایک میں علی کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ یہ عبادت ہے حقیقت اہل بیت کی۔ اور دوسری عبادت جس کا بڑا اجر و ثواب ہے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ یہ روایت ہماری شہزادی سے بیان کیا گیا کہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ شہزادی ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن میں سونے جا رہی تھی، اسی اثنا میں میرے بابا تشریف لائے، اور آنے کے بعد میرے بابا نے کہا، اے فاطمہ، جب تک تم 4 اعمال انجام نہ دے دو نہ سویا کرو۔ وہ 4 اعمال جو سیدہ کو پیغمبر اسلام تعلیم دینا چاہتے ہیں، یعنی اتنی بڑی عبادت پیغمبر اسلام اپنی بیٹی کو بتا کے جا رہے ہیں۔ تسبیح سب سے بڑی عبادت، جو آپ نے سنا کہ اگر اس سے بڑی عبادت ہوتی تو شہزادی کو پیغمبر اسلام وہ عبادت عطا کرتے ہیں، آپ دوسری عبادت عطا کر رہے ہیں شہزادی کو۔ فاطمہ کے گھر پر مصلی ہر وقت بچھا رہتا تھا، فاطمہ سونے کی تیاری میں تو تیسرا اثنا میں پیغمبر اسلام تشریف لائے اور کہنے کہ جب تک 4 اعمال انجام نہ دے دینا نہ سویا کریں۔ نمبر 1، پورے قرآن کی تلاوت کرنا، انبیاء کو شافع یعنی شفیع بنانا، اہل ایمان کو راضی کرنا، فریضے حج اور عمرہ ادا کرنا۔ یہ کیسے عبادت ہو سکتی ہے؟ یعنی انسان سو رہا، سونے سے پہلے یہ 4 عبادت، مکہ کیسے جائے گا انسان؟ حج کا بھی ثواب پیغمبر اسلام بتا رہے ہیں، عمرے کا بھی ثواب پیغمبر اسلام بتا رہے ہیں، انبیاء کو شفیع بنانا اپنے لیے، اور پورے قرآن کا۔ یہ تو پتہ ہی سب کو پورے قرآن کا ثواب کیسے حاصل ہوگا، مگر یہ 3 جو انبیاء کو شفیع بنانا ہے، قرآن یعنی پورے حج اور فریضہ حج اور عمرہ ادا کرنا ہے، اور اہل ایمان کو بھی راضی کرنا ہے جو اہل ایمان ہیں۔ اتنا کہہ کے جناب زہرا ارشاد فرماتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر نماز پڑھنے لگے۔ یہ کہا اور فوراً مصلی عبادت پر کھڑے ہو گئے۔ میں انتظار کرتی رہی کہ میرے بابا نماز کو تمام کریں، میرے بابا نماز کو ختم کریں۔ رسول عبادت پر عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں اور شہزادی انتظار کریں، کہ سونے ایک دم سونے جا رہی تھی شہزادی، اور ایک عمل پیغمبر اسلام عطا کر رہے ہیں، افضل ترین عبادت دے کے جا رہے ہیں اپنی بیٹی کو، اور بیٹی اپنے چاہنے والوں کو، اپنے شیعہ کو، اپنے محب کو، اپنے شیعہ کو عطا کرنا چاہتی ہیں، جس سے ہمارا شیعہ اس عمل کے ذریعے فائدہ اٹھائے، جب سونے جائے تو یہ 4 کام انجام دے۔ رسول نماز ادا کر رہے ہیں اور میں انتظار کر رہی ہوں کہ مجھے سونے سے پہلے 4 عظیم کام کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اسے محدود وقت میں یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنے محدود وقت میں یہ 4 کام میں کیسے انجام دے سکتی ہوں؟ میرے بابا، شہزادی نے پوچھا کہ اتنے محدود وقت میں کیسے؟ تو میرے بابا مسکرانے لگے۔ پیغمبر کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی، اسی لیے کہا کہ مومن کو مسکرانا چاہیے، کہہ نہیں لگانا چاہیے مومن، یعنی کہہ لگانا ہمارا شعار نہیں ہے۔ مومن کے لیے مسکراہٹ کا حکم دیا گیا کہ وہ ہر وقت تبسم کرتا رہے، مسکراتا رہے، مومن کے دل اور قلوب کو اپنے مسکراہٹ سے ٹھنڈک پہنچاتا چلا جائے۔ پیغمبر اسلام مسکرائے، کہ یہاں بیٹی نے سوال کیا تھا تو پیغمبر کو کہہ لگا کے ہنسنا چاہیے تھا، گھر کے اندر تھے، مگر پیغمبر ہمیں دین و شریعت کہاں سے مل رہا ہے؟ اسی دروازے سے مل رہا ہے، جسے خانہ علی کہا جا رہا تھا۔ زہرا خانہ علی میں رہتی تھی۔ یہ شہادت کے وقت جب دروازے پہ آگ اور لکڑی جمع کی گئی ہے
تب سے شہزادی یعنی خانہ علی کو خانہ زہرا کہا جانے لگا۔ یعنی اتنے عرصے میں کیسے ممکن ہے مسکرائے؟ اے فاطمہ، جب بھی آپ سونے سے پہلے 3 بار، یہ سب کو پتا ہے، اے میری بیٹی، اے میرے لخت جگر، سونے سے پہلے 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیا کرو۔ یہ سب کو پتا ہے، حدیثوں میں موجود ہے کہ سورہ توحید کا یعنی انسان 3 بار تلاوت کر لے تو پورے قرآن کا ثواب ہے۔ اسی لیے ہم لوگ، علماء نے ہمیں بتایا کہ سورہ اگر معصومین کے ہدیہ کرنا ہے یا اپنے مرحومین کے لیے اصال کرنا ہے تو پورا قرآن کا ثواب سورہ توحید کے ذریعے 3 بار پڑھ کے ہم عطا۔ یہ سب کو پتا کہ میری بیٹی، میرے لخت جگر، سونے سے پہلے 3 بار تم سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیا کرو، قل ہو اللہ پڑھ لیا کرو، اور پورے قرآن، ختم قرآن کا تمہیں اجر مل جائے گا، ثواب ملے گا۔ اور جب بھی آپ مجھ پر اور پچھلے انبیاء پر درود و سلام بھیجو گی تو ہم آپ کے لیے شفیع بنیں گے۔ یعنی سونے سے پہلے پچھلے انبیاء پر بھی اور ہم پر بھی اگر تم درود بھیجو گی تو تم ہمارے انبیاء تمہارے لیے شفیع بن جائیں گے۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرماتے وہ کیا ہے؟ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اور اس کے بعد 2 چیزیں، تیسری چیز اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں کے لیے استغفار کریے، یعنی اپنے دینی بھائیوں کے لیے اور اپنے دینی بہنوں کے لیے استغفار کریں تو آپ ان سب کو اپنے لیے راضی کر لیں گی۔ یعنی استغفار کی آپ تسبیح پڑھ لیجئے اور اس سے آپ کے دینی بھائی بھی راضی ہو جائیں گے، بہنیں، ان سب کو آپ راضی کر لیں گی۔ آخر میں جو حج اور عمرے کا ثواب بتایا کہ اگر تم بیٹی یہ کام انجام دے دو گی تو حج اور عمرے کا تمہیں ثواب ملے گا، وہ کیا ہے؟ اس میں اس کے بعد استغفار کیسے پڑھنا ہے ہمیں، یہ بھی پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، اللہم اغفر للمومنین والمومنات، یعنی پروردگار مومنین کو بھی اور مومنات کی بھی مغفرت فرمائے، جو ہم نماز میں تکبیر میں تیسری تکبیر میں یہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو پیغمبر اسلام اپنی بیٹی کو بتانا چاہتے، سوتے سوتے بتا رہی۔ آخری چیز جو حج اور عمرے کا ثواب ہے وہ بڑا عظیم چیز ہے جسے ہم سمجھتے ہیں، اس میں 4 اسم اعظم چھپے ہوئے ہیں، اللہ کے 4 نام لیے گئے ہیں۔ کہے میری بیٹی اگر تم چاہتی ہو کہ حج اور عمرے کا تمہیں ثواب ملے تو تم کہا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ یعنی انسان اب اپنی زندگی میں یہ بھی کام انجام دے سوتے سوتے، اب مجھے نہیں معلوم کہ کتنا دیری لگے گا، مگر انسان استغفار بھی نہ 100 بار پڑھے مگر 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کرے اور اس کے بعد درود پڑھے، آل محمد پر صلوات پڑھے، اور اس کے بعد کیا استغفر اللہ ربی یا اللہم اغفر للمومنین والمومنات، اور اس کے بعد کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب ساری چیزیں میری بیٹی تمہیں سارا اجر اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوگا۔ یعنی ایک عمل شہزادی کو پیغمبر اسلام دے کے جا رہے ہیں، اے میری بیٹی ہر شب کو جب تم سو اس کام کو انجام دینا، تمہیں اللہ کی طرف سے اس کا اجر و ثواب تمہیں عطا کیا جائے گا۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر۔ حقیقت ہے ہماری شہزادی کی جو عبادت ہے، اگر انسان اسے دیکھے، صرف زمین نہیں بلکہ ظہر میں بھی اگر شہزادی نماز ادا کرتی تھی تو پڑوس والے کے گھر میں روشنی جاتی تھی۔ یعنی دن کے وقت بھی شہزادی کے اتنی نورانیت تھی شہزادی کے چہرے سے کہ علماء نے اسے بیان کیا ہے کہ ظہر کی نماز شہزادی اگر پڑھے تو پڑوس والے گھر میں اندھیرا ہے تو پوری روشنی پھیل جاتی تھی۔ یہ ہماری شہزادی کی عبادت ہے، اس عبادت کے اس مرتبے پہ ہماری شہزادی فائز ہے۔ حقیقت ہے کہ عزیزو آج دنیا سوال کرتی ہے کہ فدق جب علی کو دور حاضر کی حکومت تھی تو علی نے فدق کیوں نہیں لے لیا؟ جب علی کی حکومت آ گئی تھی تو فدق لے لینا چاہیے تھا۔
کتنا ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تشریف لائے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ابو بصیر امام کے پاس آئے اور کہنے لگے مولا جب علی کی دور حاضر حکومت تھی تو علی کو فدق لے لینا چاہیے تھا. تو امام نے ابو بصیر سے کہا اے ابو بصیر اس لیے دیکھیے فدق لینا اور نہ لینا وہ مسئلہ نہیں تھا، وہ سب کو پتہ ہے. اصل شہزادی کا مقصد تھا ولایت علی کا دفاع کرنا تھا. آج دنیا ولایت سے مراد حکومت علی تھا جو غدیر میں اعلان کیا گیا تھا. تو امام نے ارشاد فرمایا ابو بصیر اس لیے علی نے باغ فدق نہیں لیا کہ ان کا عذاب کم نہ ہو اور ہماری شہزادی کا اجر کم نہ ہو اللہ کی بارگاہ. حقیقت ہے عزیزو کہ اگر علی لے لیتے فدق تو عذاب ٹل جاتا، ختم ہو جاتا جو عذاب مل رہا ہے ان کو اب تک. اور اگر شہزادی کو نہیں لے لیتے تو شہزادی کا جو اجر تھا ان ملعونوں کے ذریعے جو تکلیف پہنچائی گئی وہ ختم ہو جاتا اجر مل رہا. آج تک ہماری شہزادی کو اجر مل رہا ہے. حقیقت ہے عزیزو کہ امام زین العابدین علیہ السلام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جب ہارون نے سوال کیا کہ آپ فدق لے لیے تو امام نے ارشاد فرمایا کہ کہاں سے دینا چاہتے ہو؟ افریقہ تک حدود ہے. اصل مقصد نہیں سمجھ پایا. یعنی امام کہنا چاہتے تھے کہ تم جو فدق کے ادھر سمرقند تک ادھر سندھ تک افریقہ تک یہ سارے حدود ہیں فدق کے. یعنی وہ تو کہا کہ ایک دم بوکھلا اٹھا جیسے امام نے کہا کہ کہاں سے دو گے، گھبرا گیا. کہا یہ تو میرے حکومت کا حدود ہے. امام نے کہا یہی تو حکومت ہے جو تو نے غصب کیا ہے، یہ ہمارا حق ہے، اہل بیت کا حق تھا جو علی کے ذریعے ہم تک آنے والا تھا، یہ تم نے قصد کر لیا. عزیزو فقیر یہ لوگ ہیں. کیا بہترین بات بہلول نے اپنی زندگی میں درس دیا. ہارون رشید نے بہلول کو بلایا. صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر. یعنی اہل بیت کے در سے جو بھی الفت اور محبت جسے ہو جاتا اسے کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا. حقیقی محبت ہونا چاہیے اہل بیت سے. بہلول کو دنیا مجنون سمجھ رہی تھی. ہارون رشید نے بہلول کو بلایا. آج دنیا دیکھے بہلول نے اپنے مجنون اور دیوانگی میں بھی درس دیا ہے دنیا کو. بہلول کو ہارون نے بلایا، ہارون رشید نے دربار میں، اور بلانے کے بعد اسے کچھ پیسہ دیا. بہلول کو پیسہ عطا کیا. کہا بہلول دیکھیے یہ دیوانہ زہرا ہے، علی کا چاہنے والا ہے، امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں بھی موجود ہے. بہلول کو جب ہارون نے پیسے کیا، ہارون نے کہا بہلول اس پیسے کو غریب و غربا میں تقسیم کر دو. بہلول نے پیسہ کی پوٹری لی اور لے کے نکلے. سارا علاقہ گھوم کے پورا علاقہ گھوما، اور گھومنے کے بعد بہلول اشرفیوں کی پوٹری جس میں پیسہ تھا وہ لے کے چلے آئے دربار میں. ہارون رشید نے بہلول سے پوچھا کیا ہوا، کوئی فقیر نہیں ملا؟ کہا میں جہاں بھی گیا کہیں فقیر نہیں ملا، میں اس لیے لے کے تجھ سے بڑا فقیر تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. یعنی پوری دنیا کا مال تجھ سے بڑا فقیر نہیں ہے. یہاں بھی بہلول درس دینا چاہتے اگر تو فقیر نہیں ہے تو یہ جو غصب کی ہوئی حکومت ہے وہ آل محمد کو تجھے واپس کر دینا چاہیے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. بس عزیز و حقیقت یہی ہے کہ ہم اپنی شہزادی کی عظمت کو اور رتبے کو پہچانیں، جس کے رتبے اور مرتبے کو اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو جو سرکار ختم الانبیاء ہے، جو انبیاء کا سردار ہے، وہ شہزادی کا احترام کر رہا ہے. اور صرف احترام نہیں بلکہ چل کے آگے بڑھ کر شہزادی کو لے کے اپنے مسند تک لے کے آتے ہیں اور اس جہاں بیٹھالتے جہاں خود بیٹھا کرتے تھے. اتنی عظمت تھی. مگر عزیزو
تاریخ کے وہ جملے ہیں کہ جس گھر میں تاریخ بتاتی ہے کہ 6 مہینے کی بھی روایت ہے اور 9 مہینے کی بھی روایت ہے کہ پیغمبر 6 مہینے تک یا 9 مہینے تک اسی دروازے پر آ کر روز سلام کرتے تھے، اور اسی دروازے پر آگ اور لکڑی لے کے آئے ہیں دنیا۔ روایت یہاں تک بتاتی کہ اتنی لکڑی جمع کی گئی تھی کہ 3 مہینے تک مدینے کے لوگوں نے اس لکڑی کو اٹھا کر اپنے گھروں میں کھانا بنایا۔ اللہ اکبر! یہ نہ سمجھے کہ تھوڑی سی لکڑی لا کے جمع کی ہو، روایت بتاتی کہ 3 مہینے تک مدینے کے لوگ اس لکڑی کو اپنے گھر میں لے گئے اور اپنے گھروں میں چولہا جلاتے تھے۔ اتنی لکڑی جمع کی تھی اس بلون نے۔ اللہ اکبر! شہزادی پہ ظلم اور ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے عزیزو، جس رسول کی اکلوتی بیٹی حقیقت ہے۔ آج میں اس منظر کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب میری شہزادی دربار میں گئی، کچھ بیویاں ایسی ہیں نا کہ جو وقت سے پہلے ضعیف ہو گئی۔ ایک میری شہزادی زینب جو وقت سے پہلے ضعیف ہو گئی۔ جب عبداللہ کے گھر تشریف لائی نا شہزادی، تو عبداللہ نے بڑھ کر پوچھا، اے بی بی کسی اور کے گھر میں رو لیجئے آپ۔ ارے زینب ایک بار مڑ کے دیکھتی، کہا عبداللہ تم نے بھی نہیں پہچانا مجھے؟ اے شہزادی یہ کیا ہو گیا؟ اے عبداللہ میرے سامنے 72 لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر! وقت سے پہلے میری شہزادی ضعیف ہو گئی، مگر عزیز و تاریخ کہتی کہ میری شہزادی جب دربار میں گئی نا، 18 سال کی تھی میری شہزادی۔ اللہ اکبر! جب دربار سے آئی ہے تو منظر علماء آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ہاں عزیزو، یہ حلقے وصل امامت ہے ہماری شہزادی کی، دونوں کو رابطے میں پہنچانے والی ایک زنجیر اور کڑی ہے میری شہزادی۔ ہاں جب شہزادی دربار سے آئی نا تو شہزادی کی سب سے چھوٹی بیٹی زینب آگے بڑھی۔ اماں کو جب دیکھی آئی ہوئی نا عزیزو، تو ایک مرتبہ لپٹ کر رونے لگی، پیر کرنے لگی، گریہ کرنے لگی۔ ہاں اسی اثناء میں شہزادی نے اپنی اماں سے پوچھا، اماں میں نے سنا ہے کہ نانا کی امت نے آپ کو بیٹھنے کی بھی نہیں اجازت دی۔ اے اماں آپ دربار میں کھڑی رہی، اے اماں آپ کو دربار میں جھٹلایا گیا۔ اللہ! شہزادی رو رہی ہیں۔ ہاں جب زینب کی آواز بلند ہے، شہزادی بار بار آنکھیں معصوم آ رہی ہیں، جناب فاطمہ الزہرا نے اپنی بیٹی کو خاموش کر، میری لگتے جگر خاموش ہو جا، تیری ماں واپس آ گئی ہے۔ ہاں عزیزو، جب زینب خاموش ہو گئی نا، اب زینب کو پکڑ کے زہرا رونے لگی۔ اللہ اللہ! زینب نے پوچھا، اماں آپ کیوں رو رہی ہے؟ اے بیٹی، میں جب دربار میں گئی تو صرف کھڑا رہنے دیا گیا، مگر جب تو دربار میں جائے گی تو نہ تیرے سر پر رضا ہوگی، تماشائیوں کا مجمع ہوگا، شرابیوں کا مجمع ہوگا۔ ارے منادی ندا دے رہا ہوگا، آؤ آؤ تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو۔ ارے علی اور زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ اے بیٹی، ہماری شہادت کے بعد، تمہارے بابا کی شہادت کے بعد تمہارے سروں سے چادریں چھین لی جائے گی۔ اے بیٹی، تمہیں بے مخنوں چادر دربار میں لے جایا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضائہ تسلیما لامرہ۔ میرے معبود، میرے پروردگار، تیری بارگاہ میں دست و دعا بحق زہرا و ابیہا و بالہا بنوہا۔ میرے معبود، میرے مختصر سی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ جو مریض انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جن مومنین کرام ایام فاطمیہ کے لیے اپنا تعاون کر رہے ہیں پروردگار، ان نوجوانوں کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ میرے معبود، میرے پروردگار، انور بھائی ہریانی کو جلد سے جلد شہزادی بحق کے اپنے بابا انہیں جلد سے جلد شفایابی عنایت فرما۔
میرے معبود جو ہمارے بزرگ اپنے مرضوں میں مبتلا ہیں پروردگار، وہ جیسا بھی مرض و شہزادی آپ کے صدقے میں پروردگار ان سب مریضوں کو شفایابی عطا فرما۔ ہم سب گناہ گار ہیں شہزادی، ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیران کو بخش دے۔ آیت اللہ سیستانی رہبر معظم کو طول عمر عطا فرما۔ ہم سب کو کربلائے معلیٰ اور جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما۔ آخر میں دعا ہے پروردگار منتقم خون حسین حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ تقبل منا انک انت